بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعتقد المنتقد صفحہ 210۔ ما قبل میں یہ بیان ہوا کہ ایمان کا اجمالی مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اس کا دل اس اقرار کے مطابق ہو یا وہ اقرار اس کے دل کے اور اذعان کے مطابق ہو۔ اور ایمان کا جو تفصیلی معنی ہے وہ امر تفصیلی اگر ایسا ہے کہ جس کا انکار اسلام کے لیے نافی بنتا ہے، یعنی اسلام کی نفی کرتا ہے، یا ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کا سبب ہوتا ہے، تو اب اس کا انکار اگر مکلف کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے کا حکم ہوگا، اور اگر اس کا انکار نہیں کرتا تو اس کے فاسق اور گمراہ ہونے کا حکم کرتا ہوگا۔ اور پھر نیچے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر باشوں کا حال اور ان کے علاوہ کا حال بعض منقولات میں مختلف ہوتا ہے اور بعض منقولات میں ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی جو باتیں کسی مشاہد نے دیکھی ہیں تو اب مشاہد کا حکم اور جو کسی کے پاس نقل ہو کر پہنچی ہیں اس کا حکم، بعض صورتیں بعض ضروری امر تفصیلی اور مسائل شرعیہ ایسے ہیں کہ ان میں ان دونوں کا حال مختلف ہوگا، یعنی دونوں کا الگ الگ حکم ہوگا، اور بعض ایسے ہیں کہ جس میں دونوں کا حکم یکساں ہوگا۔ تو اب وہ امور ذکر کر رہے ہیں جن میں دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں فما کانا ثبوتہ ضرورتاً ان نقل اشتہرا و تواترا فاستوى معرفت الخاص والعام استویا فیہ، تو جس کا ثبوت نقل مشتہر یا نقل متواتر سے ضروری ہو تو خاص اور عام کی معرفت اس میں برابر ہے۔ ایسے مسائل میں استویا فیہ شاہد و غائب دونوں برابر ہوں گے، یعنی دونوں کا حکم یکساں ہوگا۔ اگر شاہد انکار کرتا ہے تو بھی اس پر حکم کفر ہوگا، اور اگر غائب اس کا انکار کرتا ہے تو بھی اس پر حکم ہوگا وہی، کیونکہ اس کی نقل مشہور یا نقل متواتر ہے۔ تو نقل مشہور نقل متواتر کی طرح تو یہ ہے تو نقل، لیکن حکم جو ہے اس کا بالکل شہادت جیسا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہو کہ یہ چیز میں اللہ کی طرف سے لایا، یہ آقا نے فرمایا ہو، تو اگر اس چیز کا وہ انکار کرتا ہے تو اس پر حکم کفر ہوگا۔ ایسے ہی جن چیزوں کے حوالے سے یہ معلوم ہو کہ یہ نقل مشہور کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے یہ لے کر آیا، تو اگر کوئی شخص اس نقل مشہور کے ذریعے سے جو چیز ہمیں مل رہی ہے اس کو سننے والا ان کا انکار کرتا ہے تو اس پر بھی وہی حکم ہوگا جو شاہد کے انکار کا تھا۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر وہ دین کے مسائل، دین کی ضروری چیزیں نقل مشہور نقل متواتر کے علاوہ اخبار احاد سے ہم تک پہنچی ہیں، تو اخبار احاد کسی ایک شخص نے بیان کیا ہے، تو جو شخص مشاہد بن رہا ہے اس نے تو واقعی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس پر حکم کفر ہوگا۔ لیکن جن تک وہ امور منتقل ہو کر منقول ہو کر پہنچے ہیں، اور وہ راستے ایسے ہیں جن کی بنیاد پر اس خبر کو خبر احاد کہا گیا ہے، تو اب اگر وہ شخص انکار کر رہا ہے تو اس لیے اس کا انکار آقا کے فرمان سے ڈائریکٹ منسلک نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان روات کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، اس لیے وہ انکار کر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں ذوق کے ساتھ پہنچی ہیں، کیونکہ راوی ہر دور میں یا کسی دور میں ایک ہو گیا ہے، اور ایک میں وہ قوت نہیں ہوتی جو چند افراد کے ہوا کرتی ہے، یہ اتنے زیادہ افراد میں ہوا کرتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق عقلاً محال ہو۔ تو اگر وہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں خبر مشہور کے ذریعے سے، خبر متواتر کے ذریعے سے،
تو ان چیزوں کے انکار کا حکم غائب و حاضر کا یکساں ہے، اور اگر وہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں خبر احاد کے ذریعے سے تو ان کے انکار کا حکم، انکار کی بنیاد پر شاہد و غائب کا حکم الگ الگ ہو جائے گا۔ شاہد انکار کرے گا تو اس پر حکم کفر ہوگا، اور غائب انکار کرے گا تو اس پر حکم کفر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فما کانا ثبوت ضرورتاً، تو جس کے ضروری ہونے کا ثبوت کس سے ہو، نقل مشہور سے ہو یا نقل متواتر سے ہو، تو اس میں عام اور خاص کی معرفت برابر ہوتی ہے۔ استویا فی ہے، تو اب شاہد و غائب جس تک وہ خبریں ضروری پہنچی ہے وہ اس میں برابر ہوں گے، یعنی دونوں کا حکم یکساں ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی بھی انکار کرے گا ایسی دینی ضروری چیز کا تو اس پر حکم کفر ہوگا۔ کل ایمان برسالت ہی صلی اللہ تعالی وسلم، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور وبما جاء به من وجود اللہ تعالی، اور وہ جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان، اور اللہ کے رسول جو لے کر آئے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا، یعنی اللہ تعالی کا وجود سے مراد اللہ تعالی کی ذات کا واجب الوجود ہونا، اے وجود ذات ہی مقدسہ سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے واجب الوجود ہونے پر ایمان لانا، یہ اللہ کے رسول لے کر آئے۔ وانفرادہ باستحقاق العبودیت علی العالمین، اور عالمین میں سارے دنیا جہان والوں کو چھوڑ کر صرف وہی ذات مستحق عبادت ہے، اس چیز پر ایمان۔ اذ ہوا مالکہم، وہی ذات مستحق عبادت کیوں ہے اور دنیا جہان کی دیگر چیزیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اذ ہوا مالکہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان کی مالک ہے۔ مالک اس اعتبار سے ہے لأن الذی اوجدہم من العدم، اس لیے کہ وہی ذات ہے جس نے انہیں عدم سے وجود بخشا، تو عدم سے وجود بخشنے والی ذات وہی ہے، تو وہی ان کی مالک بھی ہے۔ وہ ان کی مالک ہے، تو جو مالک ہے وہی مستحق عبادت ہے، مملوک مستحق عبادت نہیں ہے۔ وہذا الانفراد ہوا معنی نفی الشریک فی استحقاق العبودیت، اور یہی منفرد ہونا ہی شریک باری تعالیٰ کی نفی کا معنی ہے استحقاق عبودیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے معبود، اللہ تعالیٰ کی ذات معبود ہونے کی مستحق ہے، اس استحقاق میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ کیوں شریک نہیں ہے؟ کیونکہ استحقاق عبودیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے کہ وہ ان کی مالک ہے، اور اسی نے سب کو عدم سے وجود دیا۔ وہ ہوا معنی تفرد بالالوہیت، اور یہی چیز الوہیت میں اس کے منفرد ہونے کو بتاتی ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی الہ ہے، کیونکہ وہی مستحق عبادت ہے۔ تو ترتیب وار یہ حکم پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مستحق عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی ذات تنہا یکو تنہا معبود ہے، اور کوئی دوسری ذات معبود نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی، یعنی اس چیز کا بیان ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اور اس پر ایمان لائیں جسے آقا لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے واجب الوجوب ہونے پر ایمان رکھنا، اور جو چیز اس کے لیے لازم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کے لیے جو چیز لازم ہے، کیا لازم ہے؟ اللہ کا قدیم ہونا، کیونکہ واجب الوجود کے لیے قدیم ہونا لازم ہے، قدیم نہ ہو تو واجب الوجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں وما یلزم، اور وہ چیز جو اس کے لیے لازم ہو اس پر بھی ایمان لانا، اس کا بھی اسی پر ہے، یعنی من وجود اللہ۔ فرماتے ہیں کہ من الانفراد بالقدم، اس کے قدیم ہونے، صرف اسی کے قدیم ہونے کا معنی، یعنی صرف اسی کے قدیم ہونے پر ایمان لانا۔ وما يعلم منه الانفراد بالقدم من انفراده تعالی بالخلق، اور اس کے صرف اسی کے قدیم ہونے کو اس کے خالق، صرف اسی کے خالق ہونے سے سمجھا جاتا ہے۔ صرف وہی ذات قدیم ہے کیونکہ صرف وہی ذات خالق ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ذات خالق نہ ہو وہ قدیم ہو جائے۔
کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے ایسی ذات کو قدیم مانتے ہیں کہ جو مخلوق ہو، تو اب قدیم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اصل ہو، بنیاد ہو، ازلی ہو، تو اب اس کے لیے خالق ہونا لازم و ضروری ہے. تو قدیم ہونے کے لیے خالق ہونا لازم و ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کا علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ صرف وہی ذات موجد الممکنات ہے، یعنی کائنات کو وجود دینے والی، ممکنات کو ایجاد کرنے والی. لأنہ الدلیل علی وجوب وجودہ وانفرادہ بالقدم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا موجد ہونا یعنی خالق ہونا ہی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے واجب الوجوب ہونے پر اور اللہ تعالیٰ ہی کے قدیم ہونے پر. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجوب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قدیم ہے. پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ وما جاء بہ من وجود اللہ سے جوڑتے ہیں. وما یلزم الانفراد بالخلق من قولہ حیا علیما قدیرا مریدا، اور جو چیز صرف اسی کے خالق ہونے کے لیے لازم ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حی ہونا، زندہ ہونا، قدیم ہونا، قدیر ہونا، مرید ہونا. کیونکہ اگر یہ اوصاف کسی میں پائے جائیں گے تو ہی وہ ذات خالق ہو سکتی ہے. اگر وہ حی نہ ہو تو خالق نہیں ہو سکتی، علیم نہ ہو تو بھی خالق نہیں ہو سکتی، قدیر نہ ہو تو بھی خالق نہیں ہو سکتی. تو خالق ہونے کے لیے یعنی ایجاد ممکنات کی صفت سے متصف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حی بھی ہو، علیم بھی ہو، قدیر بھی ہو، مرید بھی ہو. اب اس کے بعد پھر اس کا ما جاء پر ہے کل ایمان برسالتہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ بما جاء بہ من وجود اللہ، اور اسی ما پر عطف ہے وما جاء بہ من ان القرآن کلام اللہ، اور اس پر ایمان لانا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن کلام اللہ ہے. اور جس چیز پر قرآن مشتمل ہے، یعنی قرآن کے تمام مضمون جس چیز کو بتاتے ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یعنی کیا؟ من الایمان بانہ تعالی، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی متکلم ہے، سمیع ہے، علیم ہے، مرسل رسول ہے، مرسل رسول قصہم علینا، جس کا ذکر اللہ نے ہم سے کیا ہے، اور ایسے رسولوں کو بھی اس نے بھیجا ہے لم یقصصہم، جس کی وضاحت جس کا واضح بیان قرآن میں اس نے نہیں فرمایا. منزل الکتب، کتابوں کو نازل فرمانے والا ہے. وَلَهُ عِبَادٌ مُقَرَّبُونَ، اور اللہ کے معزز بندے ہیں، وَهُمُ الْمَلَائِکَہ، اور وہ معزز بندے کون ہیں؟ فرشتے ہیں. تمام چیزوں کی وضاحت کہاں ہے؟ قرآن کے مضمون میں. وَأَنَّهُ فَرَضَ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالْحَجَّ وَالزَّكَاةَ، اور اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ تعالی ہی نے روزہ فرض فرمایا ہے، نماز فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیے ہیں. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی وہ ذات ہے جو مردے کو جلاتی ہے. اور وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، اور یقیناً قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّهُ حَرَّمَ الرِّبَا وَالْخَمْرَ، اور اسی نے شراب کو حرام کیا، قمار کو حرام کیا، ربا کو حرام کیا، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں بِمَّا جَاءَ مَجِيُّ هَٰذَا مِمَّا تضمنہ القرآن، یعنی او تواتر من امور الدین، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ تمام چیزیں مضمون قرآن کا حصہ ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے بیان پر قرآن مشتمل ہے. یعنی یہاں سے لے کر جو بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسولوں کو نازل فرمایا، ایسے رسول جن کی وضاحت قرآن میں ہے، اور ایسے رسول بھی اللہ نے نازل فرمایا جن کی صاف صراحت قرآن میں نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، اور ان کا نازل فرمانے والا اللہ ہے. اور اللہ کے معزز بندے بھی ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یعنی فرشتوں کا بے شمار جگہوں پر قرآن میں تذکرہ ہے. نماز اسی نے فرض کیا، روزہ اسی نے فرض کیا، حج و زکوٰۃ اسی نے فرض کیے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں قرآن مقدس کے اندر موجود. یہ ساری چیزیں مضمون جملہ ہیں. تو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن میں جو چیزیں موجود ہیں ان سب پر بھی آپ کو یقین و اذعان ہونا چاہیے.
یا تو وہ قرآن کے مضمون پر مشتمل ہو، اور تواترہ من امور الدین، یا امور الدین سے ان کا ہونا متواتر ہو، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو بطور تواتر کہ یہ چیزیں امور دین سے متعلق ہیں۔ فکل ذالک، تو یہ اس طرح کی تمام چیزیں جو قرآن مقدس میں موجود ہیں یا بطور تواتر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وضاحت ہم تک پہنچی ہے، فرماتے ہیں فکل ذالک، ان تمام چیزیں ایسی ہیں لا یختلف فیہ، جس میں حال الشاہد والغائب، لا یختلف فیہ حال الشاہد والغائب، شاہد اور غائب کا حال الگ الگ نہیں ہے۔ یعنی اگر ان تمام چیزوں میں سے کسی کا بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے، چاہے وہ شاہد ہو چاہے وہ غائب ہو، غائب سے مراد جس تک وہ چیز پہنچی ہو بطور نقل مشہور کے ذریعے سے یا نقل متواتر کے ذریعے سے، تو اگر وہ انکار کرتا ہے تو بھی اس کے انکار پر حکم کفر ہوگا۔ اور جو شخص شاہد رہا ہو جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو ان امور دین کو، اگر وہ انکار کرتا ہے تو بھی اس پر حکم کفر ہوگا۔ وما لم یجی بهذه المجیء بل نقل احادا اختلف فیہ، اور جو اس طرز پر نہ آیا ہو، یعنی ان کا ہم تک پہنچنا یعنی ان امور دین کا ہم تک پہنچنا نہ نقل متواتر کے ذریعے سے ہو، نہ ہی خبر مشہور کے ذریعے سے ہو، بلکہ وہ خبر احاد کے ذریعے سے منقول ہوئے ہوں، تو اختلاف فیہ، شاہد اور غائب کا حال دونوں میں الگ الگ ہے۔ یعنی خبر احاد کے ذریعے سے جو امور دین ہم تک پہنچے ہیں، اگر ان کا انکار کوئی شاہد کرتا ہے جس نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو کہ یہ وہ امر دینی ہے جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا، تو اگر شاہد انکار کرتا ہے تو حکم کفر ہوگا، اور غائب انکار کرتا ہے تو حکم کفر نہیں ہوگا، کیونکہ غائب انکار کر رہا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کہ یہ خبر رسول نہیں ہے، آقا نے یہ فرمایا ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر شاہد انکار کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا نے فرمایا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ امر دین نہیں ہے، یعنی آقا کہہ رہے ہیں کہ امر دینی ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی آقا کے فرمان کے مطابق جو امر دین ثابت ہوا تھا اس امر دین کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے خبر احاد سے ثابت ہونے والے امر دینی کا انکار کر رہے ہیں تو وہ انکار اس بنیاد پر نہیں کہ آقا نے ایسا نہیں فرمایا ہے، اس انکار کا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہم انکار کر رہے ہیں اس ضعف کی بنیاد پر جو نقل کی بنیاد پر اس حدیث پاک میں در آ گیا ہے۔ حدیث پاک اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اسے خبر واحد کیوں کہا جا رہا ہے؟ مضمون جملہ آقا نے فرمایا ہے، جو شاہد ہے وہ انکار کر رہا ہے تو مضمون جملہ کا انکار کر رہا ہے، اور ہم انکار کر رہے ہیں تو آقا کی حدیث کا انکار نہیں ہے، ان راستوں کا ضعف ہم بیان کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس میں وہ خبر واحد کہی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر وہ اس طرز پر نہ پہنچا ہو بلکہ خبر احاد کے ذریعے سے منقول ہوا ہو تو اختلاف فیہ، اس میں غائب و حاضر دونوں الگ الگ ہیں۔ فیکفر الشاہد بجحدہ، تو انکار کی بنیاد پر شاہد کی تکفیر کی جائے گی، لثبوت تکذیب منہ، کیونکہ اس کی طرف سے اب تکذیب ثابت ہو چکی ہے، یعنی شاہد جس نے پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو، آقا نے کہا ہو کہ یہ امر دینی ہے، تو جو وہاں حاضر تھا اب اگر وہ انکار کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آقا کی تکذیب کر رہا ہے، اس کی طرف سے تکذیب ثابت ہو گئی، جب تک کہ ما لم یدعی صارفا من نسخ او ونحوہ، جب تک کہ کسی نسخ کے ذریعے سے صارف کا دلیل صارف کا وہ مدعی نہ ہو۔ اگر وہ انکار اس لیے کر رہا ہو کہ اس کے بعد آقا نے دوبارہ اس کے خلاف بیان فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ویسا نہ رہا، یہ منسوخ ہو چکا جو بعد میں آقا نے بیان فرمایا ہے، یعنی اگر اس دلیل کی بنیاد پر وہ شخص انکار کر رہا ہے تو اس کے انکار کی بنیاد پر اس کی تکذیب نہیں ہوگی، اور مطلقاً انکار کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا نے اس امر دینی کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں اسے اللہ کی طرف سے لے کر آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، تو تکذیب ثابت ہو رہی ہے۔ کب ثابت ہو رہی؟ معلوم یدعی صارفا من نسخ ونحوہ، جب تک کسی نسخ یا کسی اور ذریعے سے دلیل صارف کے ہونے کا وہ مدعی نہ ہو۔ دون الغائب، غائب کی تکفیر نہیں کی جائے گی،
یعنی فیکفر الشاہد بجعلہ دون الغائب، غائب کی تکفیر نہیں کی جائے گی، شاہد کی تکفیر کی جائے گی انکار کی بنیاد پر. حتی یکفر الشاہد بانکار ایجاب صدقۃ الفطر بسماعہ من فیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویفسخ الغائب ویضلل. اور شاہد کی یعنی یہاں تک کہ شاہد کی تکفیر کی جائے گی صدقہ فطر کے ایجاب کے انکار کی بنیاد پر. ویسے کیونکہ وہ سن چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے. کون سنا ہے؟ شاہد. غائب نے نہیں سنا ہے. اور اگر کوئی غائب انکار کرتا ہے تو اسے فاسق اور گمراہ قرار دیا جائے گا. لما لم يسمعه من فیہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن ثبوته قطعیا، اس لیے کہ جب اس نے اس چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا تو اب اس کا ثبوت قطعی نہ رہا. فلم يكن انکارہ تکذیبا لہ بل للرواة، تو اب اس کا انکار تکذیبا لہ آقا کی تکذیب نہ ہوا. اب وہ آقا کی تکذیب نہیں کر رہا ہے بل للرواة، بلکہ وہ راویوں کی تکذیب کا مرتکب ہو رہا ہے. اور راویوں کی تکذیب کا مرتکب جو ہے یہ کافر نہیں ہے. ہاں فاسق ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہی راوی ہے وہ عادل ہے، ایک ہی راوی ہے مضبط ہے، ایک ہی راوی ہے یہ ہے، تو اس بنیاد پہ جب وہ شخص معتمد ہے تو اگرچہ وہ خبر واحد سے وہ چیز ہم تک پہنچی ہے لیکن اس ایک شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں وَتَغْلِيطًا لَهُمْ، وہ اللہ کے رسول کی تکذیب اس کا انکار نہیں ہے بلکہ روات کی تکذیب ہے. وَتَغْلِيطًا لَهُ، اور ان کو غلط ٹھہرانا ہے، یعنی راویوں کو غلط ٹھہرانا، اس لیے وہ انکار کر رہا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نہیں ٹھہرا رہا ہے. لیکن اگر کوئی شاہد انکار کر رہا ہے جس نے آقا کی زبان سے وہ حدیث پاک سنی ہو، اب اس کا انکار یہ آقا کی تکذیب ہے اور آقا کو غلط ٹھہرانا، اس بنیاد پر وہ شخص کافر ہو جائے گا. وہ فسق و ضلال، اور یہ چیز فسق ہے، یعنی جب اس کا انکار آقا کی تکذیب نہیں ہے بلکہ راویوں کی تکذیب ہے، راویوں کی تغلیط ہے، غلط ٹھہرانا ہے. وہ فسق و ضلال، تو اب یہ فسق اور ضلال ہے، لا کفر، کفر نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے استخفاف تک اسے لے جائے. یعنی اگر وہ انکار، اس انکار میں استخفاف بھی شامل ہو جائے، اللہ کے رسول کی کسی حدیث پاک کو یا ان کے قول کو، ان کے بیان کو ہلکا ٹھہرا کر اس نے ایسا کیا ہو تو اب اس کی تکفیر کی جائے گی. تو اب ایک تکذیب جو اس کا انکار اللہ کے رسول کی تکذیب تو نہیں ہوا بلکہ راویوں کی تکذیب ہوا اور راویوں کو غلط ٹھہرانا ہوا. لیکن اگر اس انکار میں استخفاف شامل ہو جائے تو انکار کی بنیاد پر نہیں، اس استخفاف کی بنیاد پر اس کی تکفیر کی جائے گی. اللہم الا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان یکون استخفافا لکونہ انما قالہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں اگر وہ استخفاف ہو، ہلکا ٹھہرانا ہو اس چیز کو، اس سے جس نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول کے قول کی استخفاف کا وہ مرتکب ہے اور قرآن مقدس میں اس کی صراحت نازل نہیں ہوئی. تو اب اللہ کے رسول کی بارگاہ کی بے ادبی یا اسے ہلکا ٹھہرانے کی بنیاد پر اس شخص کی تکفیر کی جائے گی. اس کا انکار ڈائریکٹ یہ کفر کی علامت یا کفر کا سبب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شاہد ایسا کر رہا ہے جس نے آقا کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہو اور پھر وہ اس کا انکار کر رہا ہو تو اس کا انکار ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی تکذیب ہے اور اللہ کے رسول کے قول و قرار کو، قول و بیان کو غلط ٹھہرانا ہے. اسی کو تغلیظ کہا ہے. تو جن چیزوں کا جس امر دینی کا ثبوت خبر واحد سے ہو، اس امر دینی کے انکار میں شاہد اور غائب کا حال مختلف ہے. شاہد کی تکفیر کی جائے گی اور غائب کی تکفیر صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ استخفاف کا بھی مرتکب ہوا ہو.